آپ خود بھی ایک صحافی ہیں، تو آپ کے نزدیک پاکستان میں میڈیا چینلز کتنے آزاد ہیں؟ نہیں، میڈیا چینل تو 2% آزاد ہوں گے یا 3% آزاد ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت تو ٹی وی چینل کے اوپر ایک خبر بھی آپ ایسی نہیں چلا سکتے جو اجازت نہ ہو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان کی حکومت جو ہے وہ امریکہ نے نہیں گرائی۔ کیا ہم یہ کہیں کہ عمران خان کے اوپر جو 200 کیسز بنے ہوئے یہ ٹھیک بنے ہوئے ہیں؟ کیا میں یہ کہوں کہ اعجاز چودھری صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز سمر ٹھیک گرفتار ہیں؟ جب خان صاحب کو جیل بھیجا گیا تھا، کیا آپ کو یقین تھا کہ خان صاحب اتنی مشکلات برداشت کر سکیں گے؟ سچ بات کروں تو مجھے بالکل نہیں لگتا تھا کہ عمران خان اتنا عرصہ جو ہے وہ اس جرأت اور بہادری کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ، اس صبر کے ساتھ، اس تحمل اور برداشت کے ساتھ جیل کاٹ لیں گے۔ مجھے یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ اس حد تک جبر ہوگا عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان کے مخالفین بھی جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں آف کیمرہ تو وہ بھی یہ بات مانتے ہیں۔ عمران خان، شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، چور، ڈاکو اور لٹیرے، عمران خان نے غلطیاں کی ہیں، لیکن جب آپ مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں تو عمران خان ان سے 1000 گنا بہتر ہے ملک کے لیے۔ عمران خان نے اپنے باہر سب کچھ بیچ کے پاکستان لایا۔ ارشد شریف کی جو والدہ انہوں نے واضح الزامات لگائے ہیں، لیکن صحافتی برادری بھی اس چیز پر خاموش ہے، وہ ارشد شریف کے لیے کوئی انصاف کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے صحافی سے بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے سچ بولنے کی سزا گرفتاری، ہراسانی اور میڈیا بلیک آؤٹ کی صورت میں پائی، لیکن پیچھے نہ ہٹے۔ صدیق جان ایک ایسا نام جو آج صحافت کے میدان میں مزاحمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان سے ان کے صحافتی سفر، پاکستان کی سیاست، عدلیہ، میڈیا کی آزادی اور جمہوریت کے مستقبل پر کھل کر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ آپ کا صحافتی کیریئر کب اور کیسے شروع ہوا، اور پاکستان میں ایک صحافی کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں سٹارٹ میں؟ دیکھیں، میں نے جرنلزم تو سٹارٹ کیا تھا بکھر میں ایک لوکل اخبار سے، پھر وہاں سے بہاولپور میں ایک ساؤتھ پنجاب کا اردو چینل تھا راوی کے نام سے، اس میں، اور اس کے بعد پھر میں نے 92 نیوز سے، میز ٹی میڈیا میں 92 نیوز سے سٹارٹ کیا، عامر متین صاحب اور روک کلاس صاحب کے پروگرام سے۔ خیر وہ تو چیز میں کئی بار بتا چکا ہوں، لیکن ہم براہ راست اس چیز پر آتے ہیں، بات کرتے ہیں جس پر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ ہے اس وقت کے جو حالات ہیں۔ اچھا، ظاہر ہے ہم سے پہلے کچھ اور صحافی جو ہے وہ زیر عتاب رہے، اب ہم زیر عتاب ہیں، کل کو کوئی اور ہوگا، لیکن ایک چیز تو ہے کہ اب پاکستان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ یہ جو ایک سمجھا جا رہا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ کل کو تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی تو وہ صحافی جو آج زیر عتاب ہیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ تو زیر عتاب نہیں ہوں گے، اور یہ اگر وہ حکومت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی وہ انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہی ہوگی یا جبری گمشدگیوں کو سپورٹ کر رہی ہوگی تو یہ صحافی بھی یہ سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں نے ماضی میں کچھ غلط چیزیں کی جس کے اوپر ہم آج شرمندہ ہیں، جس کے اوپر ہم معافی بھی مانگتے ہیں، جس میں سے ایک بات، ہم جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے۔ ہم کہا کرتے تھے کہ اگر بلوچستان سے کچھ لوگ لاپتہ ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا ہوگا تو وہ لاپتہ ہوئے ہیں۔ ہم غلط تھے، ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، ہم غلط۔ اب ہمیں احساس ہوا، ادراک ہوا، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، اور وہ جو اکثر میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے قوم کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے، قوم کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے۔ دیکھیں، اب جو لوگوں کو شعور آ چکا ہے، جو آگاہی آ چکی ہے، جو روشنی مل چکی ہے، اب یہاں سے لوگ اندھیرے میں نہیں جائیں گے، یہاں سے سفر آگے کا ضرور ہوگا، یہاں سے پیچھے کا سفر نہیں ہوگا۔ تو جو آپ کا دوسرا سوال تھا، صحافیوں کے لیے چیلنجز پاکستان میں، پاکستان دنیا کے غیر محفوظ ترین ملکوں میں سے ایک ہے صحافیوں کے لیے۔ آپ اندرون سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ عدلیہ کے اوپر ججز جس طرح سے جو اس وقت انصاف کا قتل عام کر رہے ہیں، ججز جس طرح سے پیسے دے کے، رشوت دے کے اس وقت جج لگائے گئے ہیں، جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے، آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے، آپ جبری گمشدگیوں پر بات نہیں کر سکتے، آپ جو اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ہے اس کے اوپر آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، جو لوگوں کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے، تو یہ ایک فیکٹ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ خود بھی ایک صحافی ہیں، تو آپ کے نزدیک پاکستان میں میڈیا چینلز کتنے آزاد ہیں؟ نہیں، میڈیا چینل تو 2% آزاد ہوں گے یا 3% آزاد ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ اس وقت تو ٹی وی چینلز کے جو مالکان ہیں وہ ایمان لا چکے ہیں اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں ان کے اوپر، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، اور اس وقت تو ٹی وی چینل کے اوپر ایک خبر بھی آپ ایسے نہیں چلا سکتے جو اجازت نہ ہو۔ تو اس وقت تو میڈیا جو ہے وہ 100% نہ سے تو 97% جو ہے، 97% جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ بالکل۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ تحریک انصاف کے زیادہ حمایتی ہیں، آپ دوسری جماعتوں پر تنقید کرتے ہیں لیکن تحریک انصاف پر نہیں،
تو کیا آپ کی کوئی سیاسی وابستگی ہے یا کہ آپ سچ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف پہ میں کب تنقید نہیں کرتا، جہاں پہ ان کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ تنقید کرنی چاہیے تو میں تنقید کرتا ہوں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اب عمران خان کے دور میں اگر آپ دیکھیں جن چیزوں پہ ہم غلط تھے، ابھی میں نے اس کا اعتراف کیا کہ ہم غلط تھے نا، میں نے معافی مانگی، میں نے شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہم جبری گمشدگی کو جسٹیفائی کرتے تھے، وہ غلط تھا۔ لیکن عمران خان کے دور میں جو مہنگائی تھی اس کو بات کرتے تھے کہ مہنگائی ہے، کبھی ایسے نہیں کہا تھا کہ مہنگائی نہیں ہے۔ اور باقی انسان سیکھتا ہے چیزوں سے، جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں آئندہ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے کہ پچھلے یعنی میں نے جب یوٹیوب سٹارٹ کیا، زیادہ تعارف ظاہر یوٹیوب پہ ہوا، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی تعارف تھا لیکن زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھنے شروع ہوئے۔ تو یوٹیوب پہ جب میں آیا تو اس وقت کورٹ کو میں کور کرتا تھا، اور کورٹ میں کیسز ہی 70-80% اگر کرپشن کیسز کی بات کریں تو وہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے خلاف چل رہے تھے، اور ان کے کرپشن لوٹ مار کے کیسز چل رہے تھے۔ پتہ نہیں کسی کو یاد ہے یا نہیں یاد، جب زلفی بخاری کا ایک واقعہ ہوا تھا اور جب وہ خان صاحب کے ساتھ جانے لگے تھے تو کوئی ایشو ہوا تھا ایئرپورٹ پہ، اور جس طرح سے ان کا نام اسٹاپ لسٹ سے نکلوایا گیا اور وہ ساری چیزیں، تو اس وقت آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں نے روف کلاس صاحب کے پروگرام میں کتنی زیادہ اس پہ بات کی تھی اور زلفی بخاری کے اگینسٹ رپورٹنگ کی تھی۔ پھر جب ہائی کورٹ میں معاملہ کیا وہاں پہ بھی میں نے رپورٹنگ اس کے خلاف کی۔ تو مسئلہ یہ کہ اس وقت کرپشن اور لوٹ مار کے کیسز ہی پی ایم ایل این کے چل رہے تھے، اور اب جب رجیم چینج ہوئی اس کے بعد جو کچھ ہوا تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان کی حکومت جو ہے وہ امریکہ نے نہیں گرائی۔ کیا ہم یہ کہیں کہ عمران خان کے اوپر جو 200 کیسز بنے ہوئے یہ ٹھیک بنے ہوئے ہیں؟ کیا میں یہ کہوں کہ اعجاز چودھری صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز سیمہ ٹھیک گرفتار ہیں؟ کیا میں یہ کہوں کہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے پہ 10 20 کیسز میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا درست ہے؟ کیا میں یہ کہوں کہ حسان نیازی کو درست جو ہے وہ سزا ہوئی 10 سال کی؟ کیا میں انصاف سل پنجوتا کی جبری گمشدگی کو سپورٹ کروں؟ کیا میں اس سے پہلے جو جبری گمشدگیاں ہوتی رہی جو کچھ اظہر مشوانی اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوا اس کو جسٹیفائی کروں، کہوں گے ٹھیک ہے؟ تو مثلا بتائیں تو صحیح نا، جب یہ چیزیں ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ہوگی، بربریت ہوگی، ظلم ہوگا، جبر ہوگا، زیادتی ہوگی، تو ہم نے تو اس کو رپورٹ کرنا ہے۔ اگر وہ ایک جماعت کے خلاف ہے تو میں یہی کہوں گا نا کہ اس جماعت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انصافی ہو رہی ہے۔ بالکل، اس کو تو نون لیگ بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتی جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو جس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ نہیں، وہ نون لیگ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتی، نون لیگ کے بہت سے مرکزی کردار ہیں جو ان چیزوں کو جسٹیفائی کرتا ہے، جس میں سے ایک جو سب سے بڑا کردار ہے وہ آپ کو یاد رہنا چاہیے، جو تاریخ میں یاد ہونا چاہیے، جو ہر پاکستانی کو جس کا نام یاد ہونا چاہیے، وہ منصور عثمان آوان ہے جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے، جو ہر جبری گمشدگی کو سپورٹ کرتا ہے، جو ہر بربریت کو سپورٹ کرتا ہے، جو انسانی حقوق کی پامالیوں کو سپورٹ کرتا ہے، جس نے 26ویں آئینی ترمیم کے جبر میں ظلم میں پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش میں وہ شریک تھا۔ تو ایسے تمام ججز، ایسے تمام کردار، ایسے تمام نام، ایسے تمام وزیر، ایسی پوری کابینہ، ایسے تمام مرکزی کرداروں کے نام قوم کو یاد ہونے چاہیے۔ لوگوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ نام یاد کرانے چاہیے کہ بیٹا پتہ نہیں ہماری زندگی رہے نہ رہے لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا ہے، تاکہ بچوں کو بات یاد ہو، جب وہ بڑے ہو تو وہ آگے پھر بتا سکیں۔ جب خان صاحب کو جیل بھیجا گیا تھا کیا آپ کو یقین تھا کہ خان صاحب اتنی مشکلات برداشت کر سکیں گے؟ دیکھیں جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو سچ بات کروں تو مجھے بالکل نہیں لگتا تھا کہ عمران خان اتنا عرصہ جو ہے وہ اس جرأت اور بہادری کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ، اس صبر کے ساتھ، اس تحمل اور برداشت کے ساتھ جیل کاٹ لیں گے، مجھے یہ بالکل نہیں لگتا تھا۔ اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا تھا کہ اس حد تک جبر ہوگا عمران خان کے ساتھ۔ لیکن عمران خان نے جس طرح سے جیل کاٹی، عمران خان کے مخالفین بھی جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں آف کیمرہ تو وہ بھی یہ بات مانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں عمران خان کی ایک مخالف جو ہے ان سے میری ملاقات ہوئی چند روز پہلے، تو انہوں نے کہا یار جس شان سے اس نے جیل کاٹی ہے پارل، یہ تو انہوں نے کہا کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، ہم کوئی بھی انہوں نے کہا توقع نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس طرح سے بہادری کے ساتھ جیل کاٹے گا۔ بالکل۔ آپ عمران خان کا سیاسی سفر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان کے سیاسی سفر میں جدوجہد بھی ہے، غلطیاں بھی ہیں، لیکن اب جب وہ جیل کاٹ رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے پچھلے 3 سال میں پاکستان کے لوگوں کو شعور دیا اور پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کیا اور آگاہی دی، اور جو انہوں نے پاکستان کے لیے پچھلے 3 سال میں تمام ظلم جبر بربریت برداشت کر کے کیا ہے، تو وہ تاریخ میں امر ہو چکے ہیں اور تاریخ میں ہمیشہ ان کو سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ اور ابھی بھی پورے پاکستان کی جو توقعات ہیں وہ ان سے وابستہ ہیں، اور جو اس کی ایک واضح مثال 8 فروری کا الیکشن ہے، 2 تک اکثریت ان کو ملی، آج الیکشن ہو تو کی چوتھائی ان کو اکثریت ملے گی، تو آج وہ پاکستان کی آخری امید ہے۔ اور
لوگ ہم تو جا کے دیکھتے ہیں لوگوں کا جو عمران خان سے محبت ہے، جو پیار ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں آئرلینڈ سے، انہوں نے مجھے نام کہا تھا کہ یار یہ کبھی میرا نام نہ لینے اس معاملے میں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سے عمران خان جیل گیا ہے میں روزانہ عمران خان کے لیے 2 روافل پڑھتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ سفر میں بھی ہوتا ہوں تو نہیں چھوڑتا. مجھے کسی سے میری بات ہو رہی تھی UK میں، تو انہوں نے کہا، حالانکہ وہ ایک سیکولر لبرل قسم کی فیملی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے لیے روزے رکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کرے. تو یہ محبت ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی کسی کو ملی ہو، ہم نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا. تو عمران خان کو جس طرح سے لوگ جس طرح سے بتاتے ہیں لوگ جو حج پہ پچھلے سال بھی گئے، کہ کس کس مقام پہ کس کس طرح سے اس کے لیے دعا ہو رہی تھی، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے لیے کس طرح سے رو رو کے دعائیں ہو رہی تھی. تو یہ اللہ کے فضل اور کرم کے بغیر یہ محبت مل نہیں سکتی جو عمران خان کو ملی ہوئی ہے. PTI کا جو سوشل میڈیا ہے، آپ اس کا کردار کیسے دیکھتے ہیں، جو کہ عمران خان کی ایک مزاحمت ہے اس میں PTI کو زندہ رکھنے میں؟ دیکھیں، اگر میں اس کو 3-4 حصوں میں تقسیم کروں اوور آل، تو اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی کے بعد 10-12 ہزار لوگ گرفتار ہوئے، اور سینکڑوں فیملیز نے جو ظلم برداشت کیا، ہزاروں فیملیز نے جبر برداشت کیا، وہ تو ہیں. لیکن اگر میں عمران خان PTI کی باہر لیڈرشپ اور سوشل میڈیا کو دیکھوں، تو میں اب تک جو عمران خان اس لڑائی کو یہاں تک لائے ہیں، اس میں 90% کردار میں عمران خان اور عمران خان کے سوشل میڈیا کا دیکھتا ہوں، اور 10% کردار صرف عمران خان کی باہر لیڈرشپ کا دیکھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں. 8 فروری کا الیکشن کس کی وجہ سے جیتے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے جیتے. یہ نشان کس نے یاد کروائے تھے؟ ایک امیدوار کا کس نے بتایا تھا؟ یہ کون تھا جو جس نے کمپین چلائی، جنہوں نے لوگوں کے حوصلے بڑھائے، جنہوں نے ہر ظلم کو ہائی لائٹ کیا، جبر کو ہائی لائٹ کیا، دباؤ پڑھایا، دنیا بھر میں بات کی؟ یہ سوشل میڈیا تھا. تو عمران خان کی جو جیت ہوئی ہے، عمران خان جیت چکا ہے. عمران خان جیت چکا ہے. جیل میں اس کا گرفتار رہنا، جیل میں ہونا اس کی شکست نہیں ہے. وہ جو جنگ تھی وہ عمران خان جیت چکا ہے آلریڈی. تو اس جنگ کے جیتنے میں عمران خان کے ساتھ جو سب سے زیادہ ساتھ دیا وہ اس کے سوشل میڈیا نے دیا ہے. اور ظاہر ہے ان لوگوں نے بھی تیسرے نمبر پر لوگوں کا کردار ہے جو جبری طور پہ گمشدہ ہوئے، جو گرفتار ہوئے، جو کیسز بھگت رہے ہیں، جو آج بھی روپوشی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. آپ نے دیکھا پاک بھارت جنگ میں سوشل میڈیا پر بیانیہ بنانا ایک اہم اور ضروری چیز تھی. تو PTI کے سوشل میڈیا کا کردار کیسا رہا ہے وہاں پہ؟ PTI کا سوشل میڈیا کون ہے؟ وہ پاکستان ہے نا. کیوں PTI کے سوشل میڈیا کو پیڈ سوشل میڈیا تو ہے نہیں. اس کے اوپر وہی لوگ ہیں نا جو عمران خان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، جو پاکستانی ہیں. تو انہوں نے یہ جو جنگ لڑی انہوں نے بتا دیا. مجھے بتائیں نا نون لیگ کے سوشل میڈیا کا کیا کنٹریبیوشن تھا؟ انہوں نے کیا ایسا یونیک کیا جس کو آپ کہیں؟ یہ سارا بھارت کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنا، اور میمز بنا کے اور انڈیا کو ذلیل کرنا اور ان کو کاؤنٹر کرنا، اور پاکستان کی جیت کے حوالے سے نیریٹو بنانا، یہ کس نے بنایا؟ یہ سارا PTI کے سوشل میڈیا نے بنایا، اور PTI کے سوشل میڈیا نے اپنی برتری ہے وہ ایک بار پھر ثابت کیا. پاکستان کی تباہی کا آغاز آپ کے نزدیک کب اور کیسے ہوا، اور اس کی اصل وجہ کون ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی تباہی میں پچھلے 70 سال میں بہت سے لوگوں نے کردار ادا کیا، اور ہر وہ شخص، ہر وہ فرد، ہر وہ ادارہ جس نے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا، جو آئین نے جن چیزوں سے اس کو روکا اور اس نے وہ کی، اس نے غلط کیا. اب اگر جوڈیشری کو ان کا ججز کو ان کا حلف کہتا ہے کہ وہ انصاف کریں، تو کیا وہ انصاف کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے. آپ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. تو ہم میں سے ہر وہ شخص، ہم میں سے ہر وہ فرد، ہم میں سے ہر وہ ادارہ جس کو آئین نے جو مینڈیٹ دیا تھا اس نے اس سے ہٹ کے کام کیا، اس نے غلط کیا اور اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کا کردار کیسا ہے؟ مصطفین کاظمی صاحب آپ نے نام سنا ہوگا، جن پہ بڑا ظلم قاضی فائز عیسیٰ گھٹیا انسان کی وجہ سے، بے غیرت انسان کی وجہ سے. تو مصطفین کاظمی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر 3-4 دن پہلے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جج ہیں یہ بھی ایسے سرکاری ملازم ہیں جیسے CD اور وابڈا کے ملازم ہیں، اور ان کو ایک چٹھی لکھی ہوئی آتی ہے اور وہ بیسیکلی فیصلہ ہوتا ہے اور وہ پڑھ کے یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں. تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب یہ جج جو ہے یہ سرکاری ملازم ہیں اور یہ حکومت کا ذیلی ونگ ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت اور کردار نہیں ہے. آپ ایک صحافی کے طور پر پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ میں پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل بہت شاندار دیکھتا ہوں. مستقبل قریب کی بات نہیں کر رہا، لانگ ٹرم میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو جو شعور آیا ہے، اس شعور سے لوگ جہالت کی طرف نہیں جا سکتے. جب ایک بار کہیں پہ روشنی آ جاتی ہے تو پھر ایک بار ساری چیزیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ اس اندھیرے والی زندگی میں
یعنی اس اندھیرے میں نہیں جا سکتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں کس طرح سے ہیں۔ عمران خان نے قوم کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے، شعور آ چکا ہے، لوگوں نے ایک بار دیکھ لیا سب کچھ کہ کس کا کیا کردار ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور اب یہ شعور جو ہے یہ بوتل میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ تو الٹیمیٹلی پاکستان نے آگے جانا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 6 ماہ میں جمہوریت بھی ہم جمہوریت اتنی بہتر ہو جائے گی، قانون کی حکمرانی آ جائے گی، عدالتیں آزاد ہو جائیں گی 8 ماہ میں یا سال میں یا 1.5 سال میں یا 2 سال میں، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان نے اب آگے جانا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان جس کرائسس میں اس سے نکلنے میں کتنا ٹائم لگے گا، یہ فیصلہ پاکستان کے لوگوں کی باہر نکلنے پر ہے۔ آج پاکستان میں 5-6 لاکھ لوگ نکلیں، کل نکلیں تو کل یہ نظام گر جائے گا۔ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے لوگوں پر کہ کتنی بڑی تعداد میں اس نظام کو گرانے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ عمران خان، شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، چور، ڈاکو اور لٹیرے، اور عمران خان نے غلطیاں کی ہیں، لیکن جب آپ مجموعی طور پہ دیکھتے ہیں تو عمران خان ان سے 1000 گنا بہتر ہے ملک کے لیے۔ عمران خان نے اپنے باہر سب کچھ بیچ کے پاکستان لایا، اس کی سب کچھ وفاداری ملک کے ساتھ ہے، ان کے 700 جائیدادیں ملک سے باہر ہے، یہ پیسہ لوٹ کے انہوں نے پاکستان سے باہر بھیجا ہے، وہ باہر اپنا حلال کی کمائی پاکستان لائے، اور وہ پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتا، یہ پاکستان رہنا نہیں چاہتے، اور وہ اپنی ذات اور اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچتا، یہ اپنی ذات اور اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ملک کے بارے میں سوچتا ہے، اور ان کو ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ ہماری کرپشن، لوٹ مار اور حرام کا جو پیسہ وہی نہ پکڑا جائے۔ ارشد شریف کی جو والدہ انہوں نے واضح الزامات لگائے ہیں، لیکن صحافتی برادری بھی اس چیز پر خاموش ہے، وہ ارشد شریف کے لیے کوئی انصاف کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری صحافتی تنظیمیں بھی کمپرومائزڈ ہیں نا، صحافتی تنظیمیں کون سا آزاد ہیں؟ جب وہ کمپرومائزڈ ہیں تو ظاہر ہے وہ کمپرومائزڈ صحافتی تنظیموں کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ان کی اوقات ہے، اور صحافی تقسیم میں صحافیوں کی بھی وہی صورت حالت ہے جو پی ٹی آئی کی باہر قیادت کی ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو بزدل ہیں، ایک وہ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ اس کیٹیگری میں جو کہتے ہیں کہ یار برائی کو بس دل میں برا جان لو، اس سے زیادہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ عمران خان کے بارے میں ڈیل کی خبریں چل رہی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کسی قسم کی ڈیل کرے گا؟ ڈیل اگر اس نے کرنی ہوتی تو وہ بہت پہلے کر لیتا، پہلے 3-4 مہینے میں کر لیتا۔ جب اس نے پہلے 3-4 مہینے گزار لیے جب سب سے زیادہ اس پہ مشکل ٹائم تھا، پھر 2 اور مشکل اس کے اوپر ٹائم آئے، ایک اکتوبر میں ایک نومبر میں، ڈیل کرنی ہوتی اس وقت کر لیتا۔ آپ کیوں کرے گا جب اس کو پتہ ہے کہ باہر پوری قوم کی امیدیں اس سے وابستہ ہیں، اور پوری قوم کے جو ہے وہ اس وقت دل اس کے ساتھ رکھتے ہیں، تو وہ کیوں ڈیل کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہارون رشید صاحب ایک پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کوئی شخص موت کے خوف سے گزر جاتا ہے نا تو پھر وہ آدمی نہیں ہوتا، وہ کوئی اور ہی آدمی ہوتا ہے، اور عمران خان موت کے خوف سے آگے گزر گیا۔ وہ کہتا ہے ایک نہ ایک دن میں نے مرنا ہے، جیل میں بھی وہ ٹائم آ سکتا ہے، بنی کل میں بھی آ سکتا ہے، زمان پارک میں بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب لکھا ہے ٹائم تو مرنا ہے، تو وہ موت کا خوف جب ختم ہو گیا ان کے اندر سے، تو پھر اب ان کو کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ بالکل۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور انہوں نے کون سی غلطیاں کی ہے؟ دیکھیں ان کی غلطیوں کی تو ایک طویل فہرست ہے، اس پہ پھر کبھی ہم بات کر لیں گے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے وہ ہیں جو بزدل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایجیٹیشن کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، یا عمران خان کا جو بیانی ہے اس کو دہرائیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ دوسرے وہ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں، جو ویسے سودے بازی کر چکے ہیں کہ ہم نہیں کسی چیز میں بڑھیں گے۔ اور تیسرے وہ ہیں جو کمزور ہیں، اور یا وہ نیک نیتی سے سمجھتے ہیں، جن کی تعداد بہت کم ہے، کہ ہمیں پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے لانا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے عمران خان کو رہا کروانا چاہیے، وہ تیسرا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کی قیادت سے۔ صدیق جان، وقت دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔